بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں شاہدہ خان آج میں آپ کو کربلا کا دوسرا بھاگ سناؤں گی۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور سنیں۔ آخری خط آنے کے بعد امام عالی مقام نے ان کو جواب لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین بن علی، شیعوں، مومنوں، مسلمانوں، اہل کوفہ کی طرف ہے۔ اما بعد، بہت سے قاصدوں اور خطوط کے آنے کے بعد جو تم نے خط ہانی و سعید کے ہاتھ مجھے بھیجا ہے وہ مجھے سب تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے اور سب کے مضامین سے مطلع ہوا۔ تم نے سب خطوط میں مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بہت جلد ہمارے پاس تشریف لائیے، خدا آپ کی برکت سے ہم کو بحق کے ہدایت کرے۔ واجہ ہو کہ میں بالفعل تمہارے پاس اپنے برادر ام و محل اعتماد مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ اگر مسلم مجھے لکھے جو کچھ تم نے مجھے خطوط میں لکھا ہے بمشورہ کلا و دانایان و اشراف و بزرگان قوم لکھا ہے، اس وقت میں بہت جلد انشاءاللہ تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو درمیان مردم بکتاب خدا حکم اور وہ عدالت قیام کرے اور قدم جاد شریعت مقدسہ سے باہر نہ رکھے اور لوگوں کو دین حق پر مستقیم رکھے۔ والسلام۔ امام عالی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط اور وفود سے ان کے جذبات عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ان کو ایک خط دیا جو آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالت کا صحیح اندازہ لگائیں اور اطلاع دے، اگر حالات سازگار ہوں گے تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات درست نہ ہو تو واپس آ جائیں۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم دین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا بپا سے ملت، یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام سے بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کو اس جابر کے ہی حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پے ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، بردی وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو واقد لیثی وغیرہم حضرت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثق کا اعتبار نہ تھا، امام کی محبت اور شہادت، امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاش پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو رد کرنے کے لیے اجر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے ذلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد فرمانے کے لیے کوئی اجر شرعی نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو اجر شرعی مل جائے گا اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ حضرت مسلم اپنے دونوں صغیر السن صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچے
تھے۔ کوفہ والے منتظر اور چشم براہ تھے۔ انہوں نے آپ کے آنے پر بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے مختار بن ابو عبیدہ ثقفی اور بقول باج ابن اوساج کے یہاں قیام فرمایا۔ محبان اہل بیت بڑے جوش عقیدت سے بیعت کرنے لگے اور بیعت کے وقت بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ جان و مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام مسلم نے جب ان کے جذبات عقیدت و محبت کو دیکھا تو امام علی مقام کی خدمت میں عارضہ لکھا، اس میں حالات کی اطلاع دی اور یہ کہ اب تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، آپ ضرور تشریف لائے تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات ملے اور لوگ امام برحق اور خلیفہ عادل و راشد کی بیعت کے شرف سے مشرف ہو اور دین حق کی تائید ہو۔ حضرت مسلم کے آنے کا چرچا اور اہل کوفہ کا جوش عقیدت سے بیعت کرنا اور دن بدن ان کے جوش میں اضافہ دیکھ کر یزید کے حامیوں عبداللہ بن مسلم اور امارہ بن ولید نے یزید کو اطلاع کر دی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر گورنر کوفہ نے ان کے خلاف اب تک کوئی خاص کارروائی نہیں کی اور نہ ہی وہ کوئی انسدادی تدابیر عمل میں لائے ہیں، لہٰذا اگر سلطنت کی بقا منظور ہے تو فوراً اس کا تدارک کیا جائے اور سخت قدم اٹھایا جائے، ورنہ فی الحال عراق ہاتھ سے جاتا ہے۔ یہ اطلاع پاتے ہی یزید سخت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے خاص دوستوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت ترین آدمی کو مقرر کیا جائے جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے، اور وہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو، جو ان دنوں بصرہ کا گورنر تھا، مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ فوراً کوفہ جائے اور مسلم کو گرفتار کر لے اور ملک بدر کر دے، اور اگر وہ اس میں مزاحمت کرے تو قتل کر دے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائے دھمکائے کہ وہ باز آ جائے، ورنہ ان کو بھی ختم کر دے، اور حسین آئے تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لے تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کر دیں۔ ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ بصرہ میں ملا۔ اتفاق سے اسی دن امام علی مقام کی جانب سے ایک قاصد اہل بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا تھا، کیونکہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے۔ آپ نے اس خط میں اہل بصرہ کو لکھا تھا، میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اگر تم لوگ میری بات سنو گے اور مانو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشراف بصرہ نے اس خط کو پڑھا اور اس کو پوشیدہ رکھا، مگر منذر ابن الجارود کو یہ اندیشہ اور گمان ہوا کہ یہ قاصد کہیں ابن زیاد کا جاسوس نہ ہو اور اس نے امتحاناً اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہو۔ وہ خط اور قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کو خط بھی دکھایا۔ ابن زیاد نے اسی وقت امام کے قاصد کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا اور جامع بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تہدید آمیز تقریر کی۔ اما بعد، امیر المومنین نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے میں کوفہ جا رہا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں میرا بھائی عثمان بن زیاد میرا نائب ہوگا۔ تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ خدا کی قسم جس شخص کے متعلق بھی مجھے معلوم ہوگا کہ وہ اختلاف اور بغاوت میں حصہ لے رہا ہے، اس کو اور اس کے سب حامیوں کو اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں قریب کو بعید کے عوض پکڑوں گا اور سب کو موت کے گھاٹ اتاروں گا، یہاں تک کہ تم سب لوگ راہ راست پر آ جاؤ اور مخالفت کا نام و نشان نہ رہے۔ یاد رکھو، میں زیاد کا بیٹا ہوں اور ٹھیک ٹھیک اپنے باپ کے مشابہ ہوں۔ ابن زیاد نے اپنے گھر والوں کے علاوہ 500 آدمی اپنے ساتھ لیے بصرہ لے چلا۔ ان میں سے کچھ راستے ہی میں ٹھہر گئے، مگر اس نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور براہ فریب حجازی لباس پہنا، اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمی اپنے ساتھ لے کر اس راستے سے جو حجاز سے کوفہ آتا تھا، مغرب و عشاء کے درمیان رات کی تاریکی میں کوفہ آیا۔ اس مکر و فریب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں بہت جوش ہے
یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ لوگ نہ پہچانے بلکہ یہ سمجھے کہ امام حسین تشریف لے آئے، اور تو اس طرح امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ نیز لوگوں کے جذبات کا بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ کون لوگ پیش ہیں۔ اہل کوفہ جو ہماتن چشم انتظار حضرت امام ابرار تھے، انہوں نے شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتے دیکھ کر دھکا کھایا، سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے، نعرہ مسرت بلند کیے، مراسیم عقیدت و سلام بجا لائے اور مرحباً بھی کیا ابن رسول اللہ اور قدیم سے خیر مقدم کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے۔ شور سن کر اور لوگ کی گھروں سے باہر آ گئے اور ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی۔ ابن زیاد بدنہاد دل میں جلتا اور کرتا ہوا چپ چاپ چلتا رہا۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام کے بے چینی اور شدت سے منتظر ہے اور ان کے دل کس قدر ان کی طرف مائل ہے۔ جب دارالامارت گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے شور و گل سن کر اور کثرت ہجوم دیکھ کر سمجھ لیا کہ امام تشریف لے آئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور چھت پر چڑھ کر پکارے کہ اے ابن رسول اللہ، آپ یہاں سے چلے جائیں، خدا کی قسم میں اپنی امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ میں آپ سے لڑوں گا۔ یہ سن کر ابن زیاد قریب ہوا اور کہا، ارے دروازہ کھول، تیرا بھلا نہ ہو۔ اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اس کی آواز سے اس کو پہچان لیا اور پیچھے ہٹ کر لوگوں سے کہا، خدا کی قسم یہ تو ابن مرزانہ ہے۔ نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ ابن زیاد نے قصر امارت میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور لوگ بڑے افسوس اور مایوسی کے ساتھ منتشر ہو گئے۔ رات گزار کر صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی، امیر المومنین، یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا۔ جو شخص مطیع و فرما بردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میرا چابک اور میری تلوار ہے۔ تمہیں چاہیے تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد اس نے مشاہیر کوفہ کو گرفتار کیا اور ان سب سے کہا کہ تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا۔ جو لکھ کر دے گا اور اس پر پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا مال و جان دونوں ہم پر حلال ہوں گے۔ ہم اس کو قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے تمام متعلقین کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کے آنے اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت مسلم نے مختار بن عبیدہ کے یہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر اکابر کوفہ میں سے ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ مجہجی کے یہاں آئے۔ ہانی کو آپ کا آنا سخت ناگوار ہوا، کہنے لگا، اگر آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے پناہ دو۔ ہانی نے کہا، اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو گئے ہوتے تو میں یہی کہتا کہ آپ چلے جائیں، لیکن اب یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دوں۔ ہانی نے مکان کے جنانہ حصے کے ایک محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا دیا۔ محترم ناظرین، آگے کا بھاگ اگلی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔